اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہم نے علامات پر بات کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ چند ایک علامات ایسی ہیں ان کی وہ پکی کسی ایک ہی تحریک میں ہوتی ہے یا کہ کسی تحریک کی کوئی ایک دو علامتیں ہوتی ہیں جو اسی میں ہوتی ہے، ایک کی، دو کی، تین کی، چار کی، ان کو تو تحریک کے تحت لایا جا سکتا، یہ ہوتی ہی اس تحریک میں، جیسے بواسیر خونی ہے وہ ہوتی ہی تین میں ہے، اور کسی تحریک میں وہ ہوتی ہی نہیں۔ تو ہمیں ہر علامت کو، آج میں بات کروں گا جوڑوں کے درد پر کہ انسانی جسم میں جوڑوں کے درد تین وجہ سے ہوتے ہیں، تین وجہ سے۔ ہر درد کی تحریک مختلف ہے، ہر درد کا علاج مختلف ہے، ہوتی وہ ساری جوڑوں میں ہی۔ ان کے ہمارے بڑوں نے علیحدہ علیحدہ نام رکھے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ہر ایک کو تحریکات کے تحت کیا ہے۔ یہ جوڑوں کا درد اس تحریک میں ہے، یہ جوڑوں کا درد اس تحریک میں ہے، یہ جوڑوں کا درد اس تحریک میں ہے، اور تینوں کے علیحدہ علیحدہ نسخے بھی حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے درج کیے۔ اب جو جوڑوں کے درد کے نسخے فیس بک پر بیٹھے دے رہے ہیں وہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ کوئی ایک ہی نسخہ بتا رہے، یہ سب جوڑوں کی درد میں کام آئے گا؟ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ ان لوگوں کو چاہیے حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مطالعہ کرنا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں، ہر ایک کی بس کی بات ہی نہیں ان کتابوں کو سمجھ سکے، وہ علمی کتابیں ہیں، وہ ٹول کے نہیں ہیں، وہ علم کی کتابیں ہیں۔ بہرحال بڑے جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں سمجھ لے، کونیاں میں سمجھ لے، کٹے میں، ہاتھ کا جوڑ میں، کلائی کے ساتھ ہاتھ کا جوڑ ہے، یہ بھی بڑا جوڑ ہے، اس میں درد، قدوں کے جوڑ میں درد، جہاں بھی یہ درد ہے، ایک درد کا نام رکھا ہے حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ، وجہ المفاصل، وجہ کہتے ہیں تکلیف کو، درد کو، فاصل کہتے ہیں بڑے جوڑوں کو۔
حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے وہ کہا ہے وجہ المفاصل 6 نمبر کی تحریک میں ہوتا ہے. جس کی سمجھ میں نہ آئے وہیں سے سوال نہ کیا کرتا رہے. کبھی ہر کوئی سوال لے کے یہاں آ جاؤ ہم نہ تسلی کریں ہم مجرم ہم گناہ گار. اور اس کا جو نسخہ دیا ہے اس نسخے کا بتایا یہ مزاج اس کا 3 نمبر ہے. خوشی گرمی 3 نمبر کا مزاج اس کا بتایا. ہم وجہ مفاصل کا کیا بتایا 6 نمبر اعصابی بدھی. یہ تحریک میں یہ درد ہوتا ہے. علاج بھی لکھ کر دیا. اب ہم علاج ہی نہیں کر سکتے. اور لہذا بات ورنہ حضرت صابر کا کوئی نسخہ خطا نہیں جاتا مگر اس کو صحیح جگہ پر دیا جائے. دوسرا درس بتایا اس کو نام دیا تحجر المفاصل. پتھرا جانا جوڑوں کا پتھرا کے وہ حرکت نہ کر سکنا. اور جب حرکت کی جائے گی تو درد ہوگی تکلیف ہوگی. اس کا نام حضرت نے تحجر المفاصل. اس کی جو تحریک ہے وہ بھی حضرت نے بتا دی. وہ سزا کی تحریک ہے خوشی کی تحریک نہیں. سزا کی وجہ سے جو پسرا جاتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتے. سزا کی تحریک کون سی ہے عضلاتی اعصابی. ایک عام عضلاتی اعصابی جس کو 2 نمبر تحریک کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے. نبض کو سمجھ کر پھر کوئی دوائی تجویز کرے. اس کا علاج کیا ہے اب جا کے بتاتے ہیں. اب تیسری قسم جوڑوں کی طرز کی بتائی. اس کا نام دیا نقرس اور تحریک بتائی یہ فلاں تحریک میں ہوگا. وہ بتائی 3 نمبر عضلاتی کزی میں جس کو کوئی شبہ ہو. اب میں یہاں سے آپ کو جواب نہیں دوں گا. آپ چلے جائیں کچھ صبر کر لے کچھ پوچھ لے گھر بیٹھے کمنٹ کر دیا ایسے. یہ کیا ہے علم کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے. صبر کیے بغیر علم نہیں آتا. ہم گھر بیٹھ کے کمنٹ کرتے تھے جی ہمیں یہ بتایا جائے. بھائی وہ علم نہیں ٹھہرے گا آپ کے اندر نہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکو. اب تینوں قسم کی جوڑوں کی ترقی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی ایک نسخہ آپ اپنی عقل سے سوچ کر بتائیں
ایک نسخہ تینوں پر کام کر سکتا ہے. وہ 6 نمبر تحریک بتائی تری کی اور روشنی کی. علاج بتایا 3 نمبر کہاں ہیں اگلی تحریک والے. اگلی تحریک میں علاج کرنا ہے. وہ بھی غور سے سن لے. تحریک اصل نے 6 نمبر بتائی ہے وجہ المفاضل کی کہ اس کے پیچھے تحریک یہ ہے طریقہ بڑھ جانا. یہ جو رسومات کہتے ہیں نا یہ لفظ مکمل نہیں. ہر چیز کی ایک رسومات ہے. یہ 6 نمبر میں رسومات تری ہے اس کو رسومات کہا گیا. علاج جو ہے 6 نمبر کا کس میں بتایا 3 میں. یہ جو ہمارے اگلی تحریک والے کیا کر رہے ہیں جو فیس بک پر بیٹھ کر اپنے چینل میں بیٹھ کر نسخے بتا رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچ لینا چاہیے. اب ایک درد جو ہے طریقے بڑھ جانے سے ایک درد ہے نقرض خشکی کے بڑھ جانے سے. جو خشکی سے بڑا ہے اس کا علاج 6 نمبر بتایا. 6 میں جو سردیں ہوتی ہیں گھنوں کی اس کا علاج 6 نمبر بتایا. آجے بھائی اگلی تحریک والوں اصل کیا ہے علاج بالذہن. یہی علاج بالفطرت ہے. کہتے ہیں جی ہمارا علاج بالذہن نہیں ہمارا علاج بالذہن ہے نہیں تو فطرت ہے. پہلے فطرت کو سمجھو. فطرت کو آپ نے ڈال دیا موسم جو کہ خود فطرت کے زیر سایہ ہے. اب تینوں کے علیحدہ میں نسخے بتا دیتا ہوں. وہ سب کے پاس ہے سب جانتے ہیں طبیب جو ہے. پھر بھی ہو سکتا ہے اس کے طریقے کو نہ جانتے. یہ ہمارے لکھاریوں نے جو کتابوں لکھنے کے شوق میں مبتلا تھے انہیں وہ طریقے نہیں لکھے. وجہ المفاضل کا جو نسخہ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں اصلاتی کدی تمہ اور مصبر. اذان وہاں لکھے ہوئے کہ تمہ کتنا ہے مصبر کتنا ہے. وہ کتابوں میں ڈھونڈ لے حضرت صابر کی کتابوں کچھ محنت کرے. 2 چیزیں ہیں اس میں سنڈ اور نشادر. تحریک حضرت صابر نے اس کی 3 نمبر لکھی ہے. اگر کوئی آدمی اس خیال میں ہو وہ 5 نمبر ہے یہ 3 نمبر ہے تحریک 3 نمبر کیسے بنے 5 کی بھی تو ہیں.
وہ کہتا ہے حضرت صابر کے علم کو چہل کا کیا واسطہ ہے صابر کے علم کے ساتھ؟ وہ تو میرے پیارے دیکھنا یہ ہے اس میں جو چیزیں ڈلی ہوئی ہیں ان کی قوت کتنی ہے. تمہیں کا قوت کتنی ہے اور سامنے سوٹ جو ہے اس کی قوت میں عرض کیے دیتا ہوں تمہیں کی قوت مسل کی ہے چوتھے نمبر پر ہے اور سونڈ محرک کی ہے. اب تمہ پڑے گا کہ سونڈ پڑے گی. دوسری چیز ہے ذاتی گتی مصبر اور نشاتر یا سونڈ. دو چیزیں ہیں نا. مصبر کی قوت ہے ملین کی. وہ دونوں چیزیں محرک ہے اس لیے اس کی تحریک جو ہے ذاتی گتی ہے. مزاج طے کرنا بھی جانے مزاج کیسے طے کیا جاتا ہے. اور فرمایا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہ اور نشاتر جو بھی وزن ہے وہاں دیکھ لینا خود بھی کچھ اسٹرگل کرنا ٹونگنا ٹرائی کرنا. ان دونوں کو پیس کر کوٹ کر چھان کر ایک شیشے کی شیم کے اندر بند کر دے. مصبر اور سنڈ کا ویسے ہی پڑی رہنی. ان کا آپس میں کوئی عمل ہوگا حضرت صاحب ملتانی رحمۃ ان کا جو عمل ہوگا وہ 24 گھنٹے کے بعد مصبر اور سنڈ کو پیس لے. دونوں کو اکٹھا پیس لے چاہے علیحدہ پیس لے ملا لے. اور تمہ اور نشاتر جو 24 گھنٹے پہلے پیسی ہوئی ہیں وہ ساتھ مر کوہان کندل کے کتے سے ان کو کھڑ کیا جائے کہ وہ گولیاں بنانے اتنا ڈالنا ہے کوہان کندل کو کہ وہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے. چنے برابر گولی یا مٹر برابر گولی چنے سے تھوڑی بڑی بنا لے. صبح دوپہر شام آج گولیاں بنانے کا حکمان نے چھوڑ دیا ہے. کیپسولوں میں بھر دیتے مگر کیپسولوں میں آپ بھر سکتے ہیں. جب ان کو نکالیں اس کے اندر اتنی کوہان کندل کا گتا ڈال کے اس کو پیچھے خشک کر لے. جب خشک کو پھر پاؤڈر بنا کر اس کو کیپسول میں بھر لے. جب ضرورت پڑے اس کو بھر لے. مگر ایک طریقہ ہے اس نسخے کو بنانے کا. اگر بغیر طریقے سے بنائیں گے تو یہ نفع نہیں ملے گا. اس کا بہت سارے دوست نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہوگا کہ پیسی اور ساری چیزیں کٹھی پیس لی ایک ہی وقت میں پیس لی وہ نتائج نہیں ملتے. جو تحجر المفاصل ہے اس پر یہ سزا کا مسئلہ ہے.
اس پر کچھی ادویات کام کریں گی، 5 نمبر کی ادویات کام کریں گی، 5 نمبر کا ملین دے اور ساتھ 5 نمبر کا مصر دے، انشاءاللہ جوڑ کھل جائیں گے۔ 5 نمبر کی کو ماڑی بنا کر دے، جوڑ جو کھل جائیں گے، حرکت کرنے لگیں گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ اب جو نقرس ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ تریاق النقرس، جس میں سکمونیا ہے۔ آج بتی والا سکمونیا کام نہیں کر رہا تو آپ کا کیسے کام کرے گا؟ سکمونیا اچھی قسم کا مہنگا ہے، وہ ڈالا جائے انشاءاللہ۔ چند دنوں میں اب جتنا پرانا درد ہو گیا ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا، وقت کم زیادہ دے گا، اس سے دور ہوگا۔ اور اس کا مزاج کیا دکھا سکتے ہیں؟ 6 نمبر نقرس مرض کا مزاج کیا دکھا؟ 3 نمبر عضلاتی کسی۔ میرے دوستوں، علامات کو سامنے رکھتے ہوئے مزاج کو سامنے رکھنا پڑے گا، تحریکات کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ میرے وہ بھائی بھی ذہن نشین کر دے جو نسخے بانٹ رہے ہیں اور دنیا کو خراب کر رہے ہیں۔ کل قیامت کو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ کیا کل قیامت کو ہم نے جواب کوئی نہیں دینا؟ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ویڈیو تو لمبی ہوگی مگر یہاں اتنی ضرورت تھی بات آپ سے کی جائے۔ جوڑوں کی دردیں ان کو سمجھ کر دوائی دیں گے انشاءاللہ ایسا ہوگا، نہیں تو کیا کہ وہی 3 بات ایسے ہی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔